السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انجم آ رہا ہوں۔ میں اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی زندگی کی ان خوبصورت احساسوں سے نوازا ہے۔ ریسنٹلی ہمارا سورہ بقرہ کا کورس چل رہا ہے، اس کے تھرو میں نے اور اللہ کو بہت کلوز سے پہچانا، تو میرے کچھ ایموشنس ہیں میں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ مطلب مئی سے ہمارا کورس یہ شروع ہوا، الحمدللہ میں پہلے سے ہی ترجمہ قرآن سے جڑی ہوئی ہوں، 2 سال ہو گئے، بٹ جو کیفیت اب آ رہی ہے، الحمدللہ میرا شروع سے قرآن سے اچھا بانڈ رہا ہے۔ جب سے میں نے ترجمہ قرآن سیکھا، مجھے جب ایک ایک بات کھلتی تھی مجھے اللہ محسوس ہوتا تھا، مجھے اپنی خامیاں نظر آتی تھی، میرا میرے بہت باری بہت انسیڈنٹ میں میرے آنسو آتے تھے، مجھے ایسا لگتا تھا صرف اللہ میں۔ لیکن جو سورہ بقرہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک ایک بات کھل کے کرتے ہیں، ایک ایک بات کو بار بار دہرا رہے ہیں، مطلب وہ ہمیں ہر پل زندگی جینے کی بتا رہے ہیں بار بار کہ زندگی ایسے جیو، ایسے جیو میرے بندو۔ اور ہم کیا کر رہے تھے زندگی میں؟ ہم کر کیا رہے تھے؟ مطلب ہم پڑھنے کو بس پڑھنا سمجھتے ہیں، آنکھوں سے زبان سے کچھ الفاظ کہہ دیتے، نہیں۔ مطلب میری کیا ہی میں بتاؤں، ایسا لگتا ہے دنیا میں مجھ سے زیادہ گڈ لکی انسان کوئی ہوگا، کوئی نہیں ہے مجھ سے زیادہ لکی۔ میں اپنے آپ کو ہی اپنی پرانے والی انجم سے کمپیئر کرتی ہوں، میرے اللہ نے مجھے کیا بنا دیا، مجھے اس رب کی حکمتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک وقت تھا میں یہ سوچتی تھی کہ مجھے دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا، مجھے یہاں اس دنیا میں نہیں ہونا چاہیے۔ سیریسلی میں نے یہ الفاظ، یہ جملے اپنی زبان سے خود کہے ہیں، ایک وقت تھا۔ اور آج میں اللہ سے کہتی ہوں، اللہ مجھے لمبی زندگی چاہیے، مجھے بہت کچھ کرنا ہے اس دنیا میں، بہت کچھ کرنا۔ زندگی آپ نے سب کو دی ہے، بہت لوگوں کو دی ہے، لیکن اپنا احساس ہر کسی کو نہیں دیا۔ مجھ کمزور ذات کو آپ نے اپنا احساس دیا ہے، آپ کی حکمتیں سمجھ آ رہی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان پہ آپ نے جو قرآن نازل کیا تھا، وہ مجھے ادنا ذات کو سمجھ آتا ہے، سمجھ آ رہی ہیں ہمیں آپ کی باتیں۔ آپ نے ہمیں چنا اس فتنے کے دور میں، کتنا فتنہ ہے چاروں طرف، ہماری عمر کے لوگ، کوئی فیشن میں بھاگ رہا ہے، کوئی آپس میں کمپٹیشن کر رہا ہے، کوئی اپنے اسٹیٹس کو بنانے میں لگا ہے، کوئی جھگڑے فساد میں لگا ہوا ہے، کوئی حرام کمائیوں میں لگا ہوا ہے۔ لیکن آپ نے ہمیں، مجھ جیسے لوگوں کو، دنیا کی اعلیٰ ترین نعمت سے نوازا۔ میرے لیے اس سے بڑی مجھے 2 چیزیں مجھے بہت محسوس ہوتی ہیں، ایک، یہ زندگی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہے، اور اس زندگی میں اللہ کا احساس ہونا، اللہ سے باتیں کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، اللہ کی حکمتیں سمجھنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ جب ہم ہر ہفتے میں 5 آیتیں پڑھتے ہیں نا، تو ایسا لگتا ہے اللہ نے ہمیں میسج دیے ہیں۔ مطلب کیا کر رہے تھے ہم اب تک، لوگ ابھی بھی کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے ان کے دل بدل دوں، میں کچھ میجک کر دوں، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ لیکن پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنا بھی نہیں بدل سکتے، تم نہیں کر سکتے، اللہ کا کام ہے، اپنا بھی تم نے نہیں بدلا، اللہ نے بدلا ہے۔ اور بھی میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں، ایک ایک آیت میں جو ایک ایک جملہ ہم سے کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ترنت دل کرتا ہے اس کی بات مانو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، فوراً دل کرتا ہے کہ بس کر جائیں، زکوٰۃ دو، رشتوں کو سدھارو، جو جو مطلب پیغام ملتا ہے، ایسا لگتا ہے مجھے ترنت اب کر دوں، جتنے بھی میرے آس پاس رشتے بکھرے ہیں سب کو سنوار لوں، جہاں بھی حرام کمائی ہو رہی ہے سب روک دوں، بدل دوں۔
جو بھی نے 24 گھنٹے کے دن کو ضائع کرا اس کو بس بدل دوں، ٹرن کر دوں، لیکن اپنی حیثیت پتہ چلتی ہے کہ تم بھی کسی قابل نہیں تھی، یہ اللہ نے کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے، الحمدللہ۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سجدے میں سے اٹھوں ہی نہیں، اٹھوں ہی نہیں، میں سجدے میں ہی رہوں، میں تو اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتی۔ اگر آج وہ نہ چاہتا تو میں بھی تو اس فتنے میں الجھی ہوئی ہوتی۔ اس نے چاہا، اس نے مجھے اس قابل بنایا، اس قابل سمجھا، الحمدللہ میرے رب۔ اور جو لوگ اللہ کے نیک کاموں میں لگے ان سب کا بہت دل سے شکریہ کہ ایسے ماحول بناتے ہیں، ہم سب کو سپورٹ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بار بار یہودیوں پہ آیتیں اترتی ہیں، آئی تھنک 80 سے زیادہ آیتیں سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کے لیے ہی آئی ہیں۔ وہ جو آیتیں انہیں ٹارگٹ کر کے اللہ بتاتے ہیں، تو کیا یہودی تھوڑی نہ سن رہے ہیں قرآن، یہ تو ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہو گیا وہ ان کے ساتھ واقع ہو گیا، لکھ دی گئی ہے ان کے لیے جنت یا جہنم، اللہ نے اس بیٹھے، لیکن اب جب یہ آیتیں کھل رہی ہیں تو ہمارے لیے کھل رہی ہیں، انجم تمہارے لیے، تمہیں بار بار آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے ایسا کیا تھا، تمہیں نہیں کرنا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کوئی میسج دیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ہی ہیں، ایک پل میں ایسا لگتا ہے ہم، یہ قرآن ہم پہ نازل ہو رہا ہے، ایک پل میں ایسا لگتا ہے کہ ہم ہی تو عمل کر رہے ہیں، ہم ہی تو مومن ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک بیلنس رکھنے کے لیے ایک پل میں احساس بھی کرا دیتے ہیں کہ جو منافق ہے، جو کافر ہے، وہ ایلیمنٹ بھی ہم میں ہے، ہم شیطان بھی ہیں، ہمارے پاس شیطان بھی ہے۔ تو بہت خوبصورت ہوتی ہے یہ کیفیت۔ اللہ پاک زندگی ایسے ہم سب کو جینا نصیب کریں، جو ضائع کر رہے ہیں ان سب کو ایسی زندگی جینا نصیب کرو جو زندگی کا حق ہے۔ ہم کیوں نہیں اپنے رب کے حساب سے کھا سکتے، پی سکتے، بات کر سکتے، رشتے سنوار سکتے؟ کیوں نہیں ہم 5 وقت کی نماز ہر حال میں قائم کر سکتے؟ کیوں؟ میں سوچتی ہوں ہر بندے کو یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں ایک 24 گھنٹے کا دن ملا ہے، ہم اس کو 5 وقت کی صلات کے ساتھ کیوں نہیں قائم کر سکتے؟ بہت خوبصورت ہوتی ہے جد و جہد، صبح فجر میں اللہ کا نام لے کے اٹھنا، کیسی بھی کیفیت ہو اس رب کو یاد کرنا، اس سے باتیں کرنا، جہاں نماز پہ بیٹھے رہنا، قرآن کو سینے سے لگا کر باتیں کرنا، بہت خوبصورت کیفیت ہوتی ہے۔ اور لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ نماز ہماری قبر میں کام آئے گی، میں سمجھ گئی ہوں کہ نماز ابھی کام آ رہی ہے، تو نماز پڑھتے میں ہی ہمیں ہماری غلطیاں محسوس ہو رہی ہیں، ہمیں ہمارا مقصد مل رہا ہے، جو مسئلہ آس پاس چھوٹا سا بھی چل رہا ہے اس وقت، تو ہمیں نماز پڑھتے میں پڑھتے ہی ترنت حکمتیں سمجھ آ رہی ہیں، ہمیں سولوشنز مل رہے ہیں، ہمیں قرآن کی آیتوں سے، لفظوں سے، اللہ کے میسجوں سے سب کچھ تو جینا مل رہا ہے، اس والی چیز کا یہ سولوشن کر لو، ایسے کر لو۔ اللہ ایسے سب کیوں نہیں جی سکتے؟ سب لوگ کیوں نہیں جی سکتے؟ شیطان بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے، لیکن اس کو ہم یقین سے ہی تو مار سکتے ہیں۔ جب تک قرآن نہیں کھلا تھا شیطان بہت بڑا لگتا تھا، لیکن زندگی میں جیسے جیسے چیزیں کھل رہی ہیں، اللہ کا میسج، اس کی حکمتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، کچھ نہیں ہے یہ شیطان، کچھ بھی نہیں ہے، یقین۔ الحمدللہ، الحمدللہ، بہت شکر گزار ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ دنیا کے ہر انسان کو ایسی رحمتوں سے نوازے۔ جزاک اللہ خیر۔